اس وقت میں زوجین کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یعنی شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں۔ آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، اور نکاح جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق خوشگوار ازدواجی تعلقات برقرار رکھنے کا معاہدہ ہے، اور خوشگوار تعلقات معاشرے کا حسن ہے۔ اس معاہدے کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یاد دلایا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو روکو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر کسی کو ایک عادت ناپسند ہوگی تو وہ دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا، بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ایسا ہے جس میں مستقل طور پر خوشگواریت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دونوں کے دائرہ کار کو بھی الگ کر دیا، اور دونوں کے کچھ فرائض ٹھہرائے اور دونوں کو کچھ حقوق دلوائے جن کی آگہی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو فرض ٹھہرایا اس میں پہلی چیز مہر ہے، جس کو ہم دیکھ چکے، اور مہر کے بعد دوسری چیز جو مرد پر لازم ہے وہ نان نفقہ ہے۔ نفقہ دراصل مرد کی جانب سے یعنی عورت کی کفالت، معاشی کفالت کا ایک طریقہ کار ہے۔ متعین مالی صورت کو نفقہ کہا جاتا ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ مرد خاندان کا نگران ہے، خاندان کا قوام ہے، اور قوام کے ذمہ ہی مالیاتی ذمہ داریاں رب العزت نے ڈالی ہیں۔ تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر قانونی حق ہے، یہ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ اس کی مقدار کا تعین استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی جس کی استطاعت زیادہ ہے وہ زیادہ نفقہ دے گا، جس کی استطاعت کم ہے وہ کم نفقہ دے گا۔ جیسے مہر کے معاملے میں یعنی کوئی طے شدہ مقرر شدہ رقم نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگوں کے علم میں تھا کہ آپ نے 12 اوقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر کیا، جو 500 درہم کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا، ہمارے یہاں ابھی تھوڑا سا پہلے تک جب 32.5 روپے مہر مقرر کیا گیا تھا تو سمجھ نہیں آتی کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ مہر مقرر کیا گیا، اور اب یعنی اس کو بڑھا کر شاید 500 روپے کر دیا گیا۔ تو یہ یعنی اسلام کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جو طریقہ کار مقرر کیا کہ استطاعت کے مطابق ہے، یعنی اگر کسی کے حالات اچھے ہیں تو وہ زیادہ دے گا، اور اگر کسی کی حالات مخدوش ہیں تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ لیکن اس وقت میں سب سے بڑھ کر جو بات کرنا چاہتی ہوں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی حسن سلوک کا پابند کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اچھے حالات میں نہیں ہے محض، یعنی حالات برے بھی ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ حالات کتنے ہی ناپسندیدہ ہو جائیں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فرض ہے مرد پر، اور مرد نے اس وقت بھی یہ معاملہ کرنا ہے جب عورت اس کے لیے پسندیدہ ہو، اور اس وقت بھی یہ فریضہ ادا کرنا ہے جب عورت اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے دھارے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہی پسندیدہ عورت بہت ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی مرد کو
कोई औरत पसंद ही नहीं आती। तो औरत के साथ हुस्न सलूक का ये मामला, ये हुक्म, ये फरीज़ा कितना अहम है कि अगर एक से ज़्यादा बीवियां रखना चाहते हो तो इस शर्त को लाजिम करार दे दिया गया। यानी एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त उसी को मिलेगी जो हर एक के साथ यकसा सलूक रखे। यानी वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ का मामला अदल तक पहुँच गया कि सबके दरमियान अदल कायम करो, हर एक के साथ कामिल अदल का रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है, और जो अदल न कर सके उसे एक से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए कुरान हकीम में इरशाद हुआ, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही बीवी रखो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, सूरह निसा की आयत नंबर 3 है कि अगर तुम ये अंदेशा रखते हो कि अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही काफ़ी है। तो ये जो अल्फाज हैं वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, यानी मुआशरत बिल मारूफ, इससे क्या मुराद है? आम लफ्ज़ है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती जिनका इंसानी फितरत तकाजा करती है। यानी ख़ानदानी निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए अक्लन शरन जिन कामों का करना ज़रूरी है वो सब इसमें आ जाते हैं। इस्लाम में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतरीन हैं। व अना खैरुकुम लि अहली, मैं अपने घर वालों में तुम सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहलो अयाल के लिए बेहतरीन रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है। इस हुस्न सलूक के हवाले से हम देखते हैं कि जहाँ तक औरत जब तक पसंद होती है तो ये फरीज़ा अदा करना किसी को मुश्किल नहीं लगता। जब औरत दिल से उतर जाती है उस वक्त उसको नफ़क़ा देना भी गवारा नहीं होता, उससे अच्छा बोलना भी मुमकिन नहीं रहता, उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करना भी ज़रूरी ख्याल नहीं किया जाता। तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे फ़र्ज़ करार दिया है, और जो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है उस पर जवाबदेही भी उतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना के बाद लोगों को वाज़ो नसीहत की, फिर फरमाया, सुन लो तुम औरतों से भलाई करो, वो तुम्हारे पास मुक़य्यद हैं, तुम सिवाय इसके उनके किसी चीज़ के मालिक नहीं हो मगर ये कि वाज़े और खुली बेहयाई करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके बिस्तरों से अलग हो जाओ, उन्हें ज़रब लगाओ, मार मारो ऐसी मार जो ज़ाहिरी ना हो। अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदारी करती हैं तो तुम उन पर कोई रास्ता तलाश ना करो। सुन लो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक़ है। तुम्हारा उन पर हक़ ये है कि वो ऐसे आदमियों को घर ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो, और ना ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में आने की इजाज़त दें जिनका आना तुम्हारे लिए नागवार है। सुन लो, तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक़ है, उनसे खुराक और लिबास के बारे में हुस्न सलूक करो। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस हुस्न सलूक में सबसे बड़ी चीज़ नफ़क़ा है, यानी माल ज़रूर लगाओ। आप जानते हैं बातें करना आसान होता है और माल लगाना मुश्किल होता है, तो जो माल लगा लेता है उसके लिए बात करनी भी आसान हो जाती है, कि जब माल लगाती है तो फिर ज़ुबान की हिफाजत करनी भी आसान हो जाती है। यहाँ पर हम रुक के उन हुकूक के बारे में भी देखेंगे जो मुश्तरका हैं। फिर हम ये देखेंगे कि औरत पर क्या फरीज़ा आयद होता है। मुश्तरका हुकूक के हवाले से हम देखते हैं, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें पहला हक़ है अमानत। तो शौहर और बीवी के रिश्ते को रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास करार दिया। दुख सुख के साथ ही इखलास और खैरखाही के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अमानत के बग़ैर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। इस रिश्ते में हुस्न सलूक करना भी मुमकिन नहीं रहता। बाहमी एतमाद के लिए भी अमानत का लिहाज रखना ज़रूरी है, और ताल्लुकात की खुशगवारियत के लिए भी। और जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इत्तक़ुल्लाह के बाद अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सीधी बात किया करो। यानी एक दूसरे के साथ गेम ना किया करो, एक दूसरे से
اپنی باتیں چھپایا نہ کرو۔ سچ کی وجہ سے باہمی تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ باہمی اعتماد کے لیے خیرخواہی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں میں ایک دفعہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک صاحب تھے جن کا تعلق کسی میڈیکل کالج سے تھا، پروفیسر تھے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بہت دے رکھی تھی، اور ان کی بیوی کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے تھا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ شوہر جو ہیں وہ گاڑی بھی ایسی پسند کرتے تھے جو گاڑی سب سے اعلیٰ ہو، لباس بھی ایسا پسند کرتے تھے، ایک چیز جو وہ پہنتے تھے بہترین چیز۔ اور اس کے مقابلے میں جب میں ان کی وائف کو دیکھتی تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں کے درمیان یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ یعنی میں اس وجہ سے نہیں سے ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ بے تکلفی تھی۔ تو انہوں نے کہا میرے شوہر کو بہت زیادہ یعنی قیمتی چیزوں سے بہت محبت ہے اور وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی اسی نوعیت کی چیز پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنی چیزیں الگ خریدتے ہیں اور مجھے بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جو چیز خریدنا چاہو۔ میں نے کہا پھر جو آپ کو خرچ دیتے ہیں اس میں جو چیز آپ خریدتے ہو تو کیا وہ برابری کے مطابق ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں کہ وہ اپنے لیے جس قدر قیمتی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوورال اصول دیا ہے زندگی کے لیے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جنرل اصول ہے، اور عورت کے ساتھ ایک مرد کا رشتہ ظاہر ہے بہت قربت کا رشتہ ہے، تو اس کے لیے بھی اسے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے رازوں کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کے رازوں کی اسے بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر اپنے لیے جیسا لباس پسند کرتا ہے بیوی کو بھی ویسا ہی لباس پہنانا چاہیے۔ جو خوراک خود کھاتا ہے اسی طرح کی خوراک بیوی کو بھی کھلانی چاہیے۔ جیسی لیونگ اسے خود پسند ہے بیوی کو بھی اسی طرح سے رکھنا چاہیے۔ کتنے ہی اپنے لیے اپنے ہی گھر میں الگ رومز رکھ لیتے ہیں جن رومز میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن بیویوں کے لیے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ گھر کے مرد کی ایکٹیویٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عورت کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اب عورتوں کی بھی بہت ڈیفرنٹ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو گھر میں وہ مقام شوہروں کی طرف سے نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سیدنا انس سے مروی ہے، اور صحیح مسلم میں 170 نمبر پر ہے اور صحیح بخاری میں 13 نمبر پر ہے۔ مشترکہ حقوق جو ہم نے دیکھے اس میں پہلا حق امانت ہے، اور اسی طرح سے دوسرا حق جو ہے محبت اور رحم ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان الفت، محبت اور رحمت پیدا کر دی تاکہ ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں، جیسے سورہ الروم کی آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشہ کے لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ مجھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ حبشی اپنی تلواروں سے کھیلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی ایج کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ کے پاس آئی تھی کھیلتے کھیلتے ہی خواتین نے منہ دھلایا اور رسول اللہ کے پاس بھیج دیا، اور بعد میں کتنے ہی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے پاس آپ آئے تو طاق سے پردہ اٹھا، پیچھے ایک گھوڑا تھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے اس کے پر دیکھ کر پوچھا کہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ جب گھر آتے تھے تو سیدہ عائشہ کی فرینڈس جو تھیں وہ بھاگ جایا کرتی تھیں روب کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہیں واپس بلا لو۔ تو آپ کی فرینڈس کے ساتھ آپ کو رہنے کا موقع دیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ عمر میں ایسی عمر میں تھی سیدہ عائشہ کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، حتیٰ کہ عید کے دن بھی حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ
اور ان کی فرینڈس جو تھیں وہ کوئی گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ باجا گاجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو آج عید کا دن ہے، یعنی وہ کوئی ایسا گیت نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی ایسی آواز تھی، نہ کوئی ایسا میوزک تھا، دف بجا رہی تھیں اور جنگ کے گیت گا رہی تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے آپ کے مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے سیدہ عائشہ کی جو یعنی خواہشات تھیں آپ ان کا بھی خیال رکھتے تھے، اور ہم ہار کے گمنے کے متعدد واقعات دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو ایسے میں ایک علاقے میں قیام کیا۔ جب رخصت ہونے لگے تو سیدہ عائشہ نے گلے میں دیکھا تو ہار نہیں تھا، ہر طرف ہار ڈھونڈا گیا، کہیں سے ہار نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا یہیں رک جاؤ۔ سب کو بہت غصہ آیا اس بات پر کہ عائشہ کی وجہ سے اب ہم یہاں رک گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ عائشہ کی وجہ سے ہمیشہ ہی ہمیں کوئی نہ کوئی صورتحال برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی باتیں سن کے جب آئے تو بہت غصے میں تھے۔ جب آپ کے خیمے میں آئے، حضرت عائشہ کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا، اور حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر صدیق آہستہ آہستہ پوچھ رہے تھے کیوں، یعنی تم نے ہار کا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس میں حضرت عائشہ بھی آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ تھا، تو ان کی کوکھ میں وہ کچوکے لگاتے تھے کہ کیوں کیا ایسا، کیوں کیا؟ تو حضرت عائشہ ہلتی نہیں تھی کہ کہیں رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن اس کے بعد جب ہار مل گیا تو اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے ہمیں کون کون سی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کو دیکھیے، حسن سلوک کو دیکھیے کہ آپ کس طرح سے اپنی ازواج کا ان کی ایج کے لحاظ سے خیال رکھتے تھے، اور خاص طور پر سیدہ عائشہ کا تذکرہ اس وجہ سے کہ آپ بہت کم سن تھیں اور آپ نے ان کے مزاج کے مطابق انہیں الاؤ کیا۔ لیکن باقی ازواج کے لیے بھی آپ بہت اچھے مواقع مہیا کرتے تھے، جیسے ازواج مطہرات آپ کے پاس جب آتی تھیں تو آپ کسی نہ کسی زوجہ کے گھر ہوتے، اکثر ایسا ہوتا کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے، تو بہت سے واقعات ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں۔ جیسے سیدہ سودا اس وقت آئیں جب رسول اللہ سیدہ آئے تھے، حضرت عائشہ نے انہیں حریرے کی آفر کی، تو سیدہ سودا نے کہا میں نہیں کھاتی، کہ میری طلب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کھانا پڑے گا۔ اب آپ عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، ماں برابر عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ چھوڑو، رہنے دو، کیوں تنگ کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ، جیسے ہمارے یہاں فوراً ہی مداخلت کر دی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر آپ نے نہ کھایا میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ رسول اللہ نے تب بھی مداخلت نہیں کی۔ پھر یوں ہوا کہ سیدہ سودا نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے، بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اب آپ سوچیں، ایک ماں جتنی عورت ہے اور ایک بیٹی جیسی ہے، اور حضرت عائشہ حضرت سودا کے پیچھے بھاگ رہی، کھا لیں ورنہ مل دوں گی، کھا لیں ورنہ مل دوں گی۔ آخر کار سیدہ سودا حضرت عائشہ کے ہاتھ آ گئی اور انہوں نے ان کے چہرے پہ لیپ کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بار بھی مداخلت نہیں کی، کچھ نہیں کہا کہ آپس کا تعلق ہے، آپس کا معاملہ ہے۔ لبرٹی، یہ لبرٹی آج کا مرد نہیں دیتا، یہ آزادی اس دور میں نہیں ہے جہاں ویمن امپاورمنٹ کی اور عورت کی آزادی کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ نے کھانا بنا کر بھیجا، بہت عمدہ کھانا بناتی تھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ کھانا لینے کے لیے گئیں، کھانا لے کر غلام آیا تھا۔ سیدہ عائشہ کو غصہ بہت تھا کہ اب رسول اللہ یہ کھانا کھائیں گے اور حضرت صفیہ کو یاد کریں گے، اور جانے کیا کچھ سوچا ہو، لیکن ان کے غصے سے یہی باتیں نظر آتی ہیں، اگرچہ حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ سیدہ عائشہ نے یوں کھانا پکڑا کہ پلیٹ کو زور سے جھٹکا دیا، پلیٹ بھی ٹوٹی اور کھانا بھی گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر کوئی عام شخص، عام شوہر ہوتا تو اس سے کہتا کہ اچھا
یعنی آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں اور آپ ہمیشہ برائی کیوں سوچتی ہو اور کیوں اس طرح سے کھانا رزق ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی. ہاں اتنا ضرور کہا بعد میں کہ اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا. دیٹس اٹ. یہ جذبات کا خیال ہے، کیئر ہے، اور یہی حسن سلوک ہے، حسن معاشرت ہے. اللہ پاک ہر مرد کو توفیق دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشیوں کے کھیل دکھانا. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے 2578 نمبر پر. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی. پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ. یعنی اتنا عرصہ پہلے جب دوڑ لگائی تھی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی تھیں اور پھر رسول اللہ جب آگے نکلے تو آپ کہنے لگے یہ وہ بدلہ ہے. لیکن آپس کے تعلقات کی خوشگواریت کو دیکھیے کہ یہ مشترکہ طور پر دونوں کی جانب سے ہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن شوہر کے ذمے زیادہ لازم ہے. ہمارے یہاں یہ مطالبہ عورت سے کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کیئر کرے، خدمت کرے، خیال رکھے، مرد کے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے کوشش کرے. لیکن مرد کو بھی کس طرح سے کیئر کرنی ہے یہ دونوں کی طرف سے مشترکہ معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر. اور آپ نے فرمایا سیدہ ابو ہریرہ کی روایت ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں. تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے حسن سلوک میں بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں تعاون کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے. یہی تعاون محبت بڑھاتا ہے. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج کا مرد جھاڑو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بھلے سے یعنی اس کے گھر میں کتنی سہولت موجود ہو یا اس کی بیوی کتنی ہی تنگ ہو، یہ سارے کام عورت کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں اس طرح سے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کر دے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے چوتھا حق ہے جو مشترکہ حق ہے معاملات میں نرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. پانچویں چیز چہرے کی شگفتگی ہے. دیکھنے والوں کی تھکن اتار دیتی ہے. شگفتہ چہروں کی قربت بھلی لگتی ہے. اس رشتے کی اہم ضرورت ہے، دونوں کو ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور چھٹا مشترکہ حق ہے ادب و احترام جو اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لیے اس بھلائی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. نارملی ہمارے یہاں کا مرد سمجھتا ہے عزت صرف مرد کا حق ہے اور عورت کو لائق اکرام، لائق تکریم اور اس کے احترام کے قابل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پختہ عہد قرار دیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں شوہر کے حقوق کو اور بیوی کے فرائض کو، جس میں سے پہلا فرض اطاعت ہے. رب العزت کا فرمان ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. پھر جو نیک عورتیں ہیں فرما برداری کرنے والی، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو. تو سعادت مند بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم کرتا کسی کو سجدہ کرنے کا
تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے وہ انکار کرے پھر وہ شوہر ناخوش ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی 3541 نمبر روایت ہے۔ عورت کا دوسرا فرض اور مرد کا دوسرا حق ہے شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور کی حفاظت۔ اس کا معاملہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور بخاری کی 893 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا امام بھی مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، مرد اپنے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، خادم اپنے آقا کے مال میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی۔ راوی ابن شہاب کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے باپ کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کی باز پرس ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی 893 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت معاذ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ عزت، تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہو اور شوہر اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کی 893 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی 1857 نمبر روایت ہے، حضرت ابو امامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایسی بیوی جب وہ اسے حکم دے وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے اسے خوش کر دے، اگر کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو یعنی سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے یعنی خیانت نہ کرے۔ اسی طرح سے عورتوں کو جیسے حکم دیا گیا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، عورت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ مرد سے شیریں کلامی نہ کرے یعنی اپنے شوہر کے ماں سوا اور اپنے محرم رشتوں کے ماں سوا، جیسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ اسی طرح سے گھر کے نگہداشت اور گھریلو امور میں دلچسپی لے۔ حضرت عائشہ گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھی، رسول اللہ کی کنگھی بھی کر دیتی تھی، تیل بھی لگا دیتی تھی، اور اسی طرح سے عورت کے ذمہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے جیسے نہلانا دھلانا وغیرہ، اور شوہر کے رشتہ داروں سے وہی سلوک کرے جو اچھا رویہ شوہر اختیار کرتا ہے۔ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لیے اچھی نہیں وہ شوہر کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تیسرا فرض ہے شوہر کی ناشکری نہ کرے، یعنی عورت کا فرض ہے اور مرد کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی شکر گزار رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں عورتوں کی جماعت پر سے گزرے، آپ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں معراج میں زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے۔ وہ بولی کہ اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لان تان میں کثرت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ
किसी को बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के पुख्ता राय मर्द की अक्ल का उड़ा ले जाने वाला नहीं देखा। औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल हमारे दीन में और हमारी अक्ल में क्या नक्स है, यानी कमी क्या है? तो आपने फरमाया औरत की गवाही शरन मर्द की गवाही के निस्फ के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा हाँ है। आपने फरमाया यही उसकी अक्ल का नुकसान है। क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा होती है ना नमाज पढ़ती है ना रोज़ा रखती है? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया यही उसके दीन का नुकसान है। लेकिन हमारे यहाँ बुखारी की 304 नंबर रिवायत से अजीब मफ़हूम अख़ज़ किया जाता है कि औरत को कुल्ली तौर पर नाक़िसुल अक़्ल करार दे के उसकी किसी राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और फिर हम देखते हैं कि औरत के साथ यानी उसके दीन के नुकसान में जब ये देखा जाता है कि वो हाइज़ा होती है तो हाइज़ा होते हुए वो नमाज़ पढ़ती है ना रोज़ा रखती है, तो एक अजीब मामला है हमारी सोसाइटी के कि औरत की जानिब से दीन की कोई बात कबूल नहीं की जाती कि औरत का क्या काम है कि वो दीन पढ़ाए, औरत का क्या काम है कि वो कुरान पढ़ाए, औरत का क्या काम है कि वो तबलीग करे, औरत का क्या काम है कि वो आगे बढ़ के ऐसे काम करे जो मर्दों को करने चाहिए। मर्द मर्दों में करेंगे, औरतें औरतों में करेंगी। रसूलुल्लाह के अहद में भी ऐसा ही हुआ करता था। इसी तरह से औरत जो है उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वह शौहर के घर में शौहर की इजाज़त के बगैर उसे घर से नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सलाह व आतीनज़्ज़का व अतिअनल्लाह व रसूलह। अपने घरों में करार से रहो, पहली जाहिलियत किसी सज धज न दिखाती फिरो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यकीनन अल्लाह का इरादा है कि तुम अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। और पांचवी चीज़ है कि शौहर को खुश रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब तू उसे देखे तो तुझे खुश कर दे, जब तू उसे हुक्म दे तेरी इताअत करे, जब तू उससे गायब हो तो अपने नफ्स और तेरे माल की हिफाजत करे। तबरानी की रिवायत है। और आपने फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपने शौहर की ताबेदारी करके उसे खुश रखे, तो क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहेंगे, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस लिहाज से हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक देखी हैं कि औरत को मर्द के साथ यानी एक बीवी को अपने शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर औरत की फितरत में देखें तो पेशगी तौर पर अल्लाह ताला ने फितरत में ये बात रख दी है कि वो आसानी के साथ फर्मा बरदारी कर सकती हैं। तो ये जो आयत हमने देखी सूरह निसा की आयत नंबर 34 के जो साले औरतें हैं वो फर्मा बरदार होती हैं, राज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं। तो मर्द के हक़ में जो औरत की ज़िम्मेदारियाँ कुरान और सुन्नत में बताई गई हैं फ़ितरत निस्वानी का तयन करती हैं, यानी औरत की फ़ितरत है, उसकी फ़ितरत के मुताबिक उसे अहकामात दिए गए। अगर औरत की फ़ितरत ज़िंदा हो और वह हकीकत पसंद बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वह इस्लाम की तालीमात को अपने लिए अजनबी नहीं पाएगी, बल्कि दिल की आवाज़ समझकर उसे कबूल कर लेगी। मैं ख़ास तौर पर यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना जाए, तो हमारे यहाँ वो औरतें जो जॉब करती हैं या अपना बिज़नेस करती हैं, यकीनन बाहमी हमाहंगी के साथ ही इस चीज़ को जारी रखना चाहिए, वरना यही चीज़ें ताल्लुकात की ख़राबी का बायस भी बन जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ बाप जैसे आजकल बच्चियों को पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद यानी उन्हें ये होता है कि हमारी बेटी जो है अब कमाने के लायक होगी, इतना हमने पढ़ाया, अब वो बिज़नेस कर सकती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली बिज़नेस है, उसमें बेटी भी शरीक है, बेटे भी शरीक हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बेटी के लिए पेरेंट्स दबाव रखते हैं कि तुम्हें अब अपना ये काम जारी रखना चाहिए। शौहर इजाज़त नहीं देता, माँ बाप कहते हैं कि ये काम तुमने करना है। माँ बाप ससुराल वालों पे ब्लेम लगा के, ससुराल वालों को बुरा भला कह के किसी न किसी तरीके से बेटी को मजबूर करते हैं कि तुम ये काम जारी रखो।
بیٹی بھی اسی کام میں اپنے لیے عافیت سمجھتی ہے، شوہر کے ساتھ دن بدن تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک بچی سسرال میں رہ رہی ہے، سسرال میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اب مرد گھر سے نکلا ہے صبح کے ٹائم پہ 8 بجے 9 بجے جو بھی نکلنے کا ٹائم ہے، اچھا اب مرد گھر سے نکلا اور اس نے شام کو واپس آنا ہے۔ اگر عورت بھی اسی طرح سے گھر سے نکلے اور رات کو واپس آئے تو پھر گھر کیسے رہے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے اس بارے میں اگر کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس سچویشن کو تو عورت پر ہر وقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہی ہے نا، اگر وہ اس کام کو جاری رکھے، کیونکہ اجازت کے ساتھ تو درست ہے، بغیر اجازت کے گھر سے باہر رہنا، بغیر اجازت کے چاہے کوئی جاب کر رہا ہو، کما رہا ہو، چاہے وہ اپنی فیلڈ میں بہت ترقی کر رہا ہو، اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ باہمی رضامندی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن رضامندی کے بغیر نہیں۔ اسلام اصولی طور پر مرد کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے معاش کو۔ اب لڑکی کے ماں باپ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب مرد اتنا نہیں کما سکتا تو ایسی صورت میں اگر لڑکی کما سکتی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے۔ اچھا بات یہ ہے کہ لڑکی قناعت اور صبر کیسے کرے گی؟ جتنا اس کا شوہر کماتا ہے اس میں اسے گزارا کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ڈالی اس ذمہ داری کو سر پہ نہیں لینا چاہیے۔ کتنے گھرانے برباد ہو گئے، کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے ماں باپ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو گئے، بیماریاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، قرض اور دوسرے معاملات کی خرابیاں انہیں نہیں چھوڑتی، سوسائٹی میں ان کا وقار تک مجروح ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہوئے بعض اوقات اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے گھر اجاڑتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ نہیں ہوتے لیکن بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سسرال کے بارے میں ایسی کہانیاں آ کر سناتی ہیں جو ون سائیڈڈ سٹوری ہوتی ہے اور جس میں دوسری سائیڈ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسی سٹوریز کے بعد پیرنٹس جو ہیں ان کے دل میں یہی آتا ہے کہ ہماری بیٹی کو اگر خرچ پورا نہیں ملتا، چلو اس کے پاس اگر کوئی ہنر ہے یا وہ جاب کر سکتی ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو ایسی صورت میں اپنا بزنس کر سکتی ہے تو وہ یہ کام کر لے اور اس طرح سے اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو اصل میں ایک عجیب سلسلہ ہو گیا نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 16 سال کی ایجوکیشن ہے، ایک نارمل ایجوکیشن جو یعنی ایک ہائر ڈگری کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، بزنس کرتی ہے اور وہ بعد میں گھر بسا لیتی ہے تو اس کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ اب اس کو سسرال والے اچھے ہی نہیں لگتے، اس کو لگتا ہے اگر میں نے سسرال میں کوئی کام کر لیا تو پھر تو یہ پروڈکٹیو کام ہی نہیں ہے، اس کی کون سا مجھے اماؤنٹ ملنی ہے۔ اور ہر چیز کو اگر کوئی اسی نقطہ نظر سے تولنے لگے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں نباہ کیسے ہوگا، کس طرح سے گھرانے بسیں گے؟ کتنے ہی ماں باپ ہیں جو اپنے گھرانوں کو خود برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں آتا۔ ہم سب کو ضرور جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے جو انسان کو حق پرست بناتا ہے اور حق یعنی چیزوں کو جو ہے وہ حق کی نظر سے دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ تو ضرور دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ باطل کو ہمیں باطل کر کے دکھا دے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مسلمان گھرانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حقوق و فرائض جو اللہ پاک نے عائد کیے ہیں ان کی پوری پابندی کرنے کی مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ ہمیشہ اپیل کرتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ اکثر ماں باپ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کہ ہمارا حق فائق ہے۔ سیدہ عائشہ کے دوسرے سوال سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ تو ایک عورت اگر اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہتی تو اس کی ماں کا، اس کے رشتوں کا بھی خیال رکھے گی نا۔
لیکن آخر ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ اگر ایک لڑکی پڑھ لکھ گئی ہے تو اب اس نے لڑکی نہیں رہنا، مرد بن جانا ہے، مرد بن کے کمانا ہے، اس نے بھی مرد کی طرح سارا دن گھر سے باہر ہی رہنا ہے؟ آخر کیوں؟ جب اس کے گھر والے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو اسے عورت بن کے رہنے دیں۔ اللہ نے اسے بیوی بننے کا شرف عطا کیا ہے، اسے ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے، اسے مرد کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے گہرانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اطاعت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور مرد کا حق ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو عورت گھر نہیں بسانا چاہتی سب سے پہلے وہ اطاعت چھوڑ دیتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لاجک دیتی ہے، فلاں وجہ ہے اس لیے اطاعت نہیں ہو رہی، کوئی بھی وجہ ہو اطاعت نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، جس رب نے اسے پیدا کیا، اسے صورت عطا کی، اس نے فرض قرار دیا ہے۔ تو رب العزت نے قرآن حکیم میں بتایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، المطیعات لازواجہن، اپنے شوہروں کی اطاعت گزار۔ تو یہ فطری تقسیم کا تقاضا ہے جس کے تحت مرد کو خاندانی نظام میں نگران بنایا گیا، قوام بنایا گیا۔ جیسے ملک کا حکمران ملک کو تب درست طریقے سے چلا سکتا ہے جب حکمران اطاعت تیار ہو۔ جب حکمران کی اطاعت نہ ہو، عوام اطاعت نہ کریں تو حکمران نظام نہیں چلا سکتے۔ یہی معاملہ گھر کے نظام کا بھی ہے۔ گھر بھی تو ایک بیسک یونٹ ہے نا، چھوٹے چھوٹے یونٹ جب درست کام کریں گے تو بڑی اجتماعیت بھی درست ہو جائے گی۔ تو گھر کے اندر جب اطاعت کی اور موافقت کی فضا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی موافقت کی فضا پیدا ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو ہے وہ اسلام اس کا حق دیتا ہے کہ عورت جو ہے مشورہ دے سکتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتی ہے، اپنی آزاد رائے رکھ سکتی ہے، مگر جب مرد ایک بات کا فیصلہ کر دے تو عورت پر لازم ہو جاتا ہے، اور شوہر کے فیصلہ کرنے کے راستے میں ماں باپ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ماں باپ گناہ گار ہوں گے اگر وہ اس رشتے میں رکاوٹ بنے گے۔ عورت کے ذمے جو چیز لازم ہے وہ وفاداری ہے۔ وفا کا رنگ اگر عورت کے اوپر نہیں ہے تو بے وفائی کے ساتھ تو یہ رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا۔ تو عورت سے یہی مطلوب ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ مرد کے فیصلے کی پابند بن جائے۔ ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چونکہ وسیع میدان میں کام کرتا ہے تو وسیع ذہن کے ساتھ سوچتا ہے اور اس کے طرز فکر میں حقیقت پسندی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو چونکہ چھوٹے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بہت محدودیت، لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جذباتیت کا شکار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے، اس کے اندر ممتا ہے، وہ جا کے اپنے بچے کی اپنی اولاد کی باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے۔ تو عورت کی جذباتیت اور مرد کی حقیقت پسندی میں فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے آخری فیصلے کا اختیار مرد کو دیا ہے کہ حقیقت پسندانہ فیصلہ وہی کر سکتا۔ لیکن مرد کا فیصلہ بے لچک نہیں ہونا چاہیے، لچکدار ہونا چاہیے، اور اگر عورت جو ہے وہ اس کو مشورہ دیتی تو اس کے مشورے کو اسے اہمیت دینی چاہیے۔ تو جیسے حکومتی نظام چلانے کے لیے ایک ناظم ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہو یا ضلعی ناظم ہو، اسی طرح سے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا ناظم مرد ہے، شریعت نے اس کو لیڈر بنایا ہے، اور لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے، فائنل ڈیسیژن اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے ڈیسیژن پر پچھلے رشتہ داری جو ہے، یعنی ماں باپ کی رشتہ داری ہو یا باقی، وہ سر انداز ہو رہی ہے تو مرد اس کے اوپر کوئی پابندی بھی عائد کر سکتا ہے، یا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ رشتہ برقرار اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں، بچیوں کو، وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، صدقات دیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ